اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی نام ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی ہیں۔ سبع المثانی کا مطلب ہوتا ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور جس وقت آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس وقت سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے دل میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بازر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے 7، اسم نام، 7 نام اللہ ہی اللہ کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ احادیث میں بسم اللہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر سورت سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سورتوں کو جدا نہیں سمجھتے جب تک کہ بسم اللہ نازل نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس کو 1 آیت شمار کیا۔ تو اس طرح تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی آیت نہیں سمجھتے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 ہم قرار دیں گے تبھی اس سورت کی 7 آیات مکمل ہوتی ہیں۔ اور جس طرح ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے اور اس کو 1 آیت شمار کرتے۔ آیت نمبر 2، الحمد سب تعریف، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام زیر لی اور اللہ ملا کے لکھا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ اور اس کا با محاورہ ترجمہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کے 2 معنی ہیں، تعریف اور شکر۔ تو تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی حسن یا کمال تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کرتا ہے، اس لیے حمد، تعریف، شکر کا مستحق بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے اور اس کی بہت فضیلت احادیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ افضل ذکر اور الحمدللہ افضل دعا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ تو انشاءاللہ اس بات کو اپنا معمول بنانا ہے کہ ہر کام کے اختتام پر الحمدللہ، کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کے کمال کی، آپ کے ہنر کی، تو الحمدللہ۔ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ اور ہر کام کے اختتام پر الحمدللہ۔
آیت نمبر 2 کا اگلا حصہ ہے رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا، یعنی معبود، آقا، مالک اور مختار کل، جو اپنی ملکیت پر مکمل اختیار اور مکمل کنٹرول رکھتا ہو۔ عالمین، عالمون کی جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق جو ہے وہ عالم ہے اور عالمین اس کی جمع۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلاً عالم جن، جنوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح انسانوں کا ایک عالم ہے، جہان ہے، ایک ملائکہ کا عالم ہے، اور اسی طرح پرندوں کا، جانوروں کا۔ اور ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین جو سب کی ضروریات، ان کے احوال، ان کے اجسام اور جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ مہیا کرتا ہے تمام ضروریات۔ تو رب العالمین کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، تمام مخلوقات کو بنایا، پھر وہ ان سب کا مالک ہے، یعنی ہر قسم کا تصرف، کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے پوری کائنات پہ، اور پھر مدبر، تدبیر کرنے والا، پلانر، بیسٹ پلانر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کی حرکت، غرض کے تمام کائنات اس قدر مربوط اور منظم، آرگنائز بنائی ہے کہ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اس پر اس رب کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اسی طرح شکر کا تعلق ان تمام انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرنا، بہترین طریقے سے کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا، تو ایسی نعمتوں کے اطراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہے۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں گے نہیں، شعوری طور پہ ان کا احساس نہیں کریں گے، تو شکر کیسے زبان سے ادا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان ناشکری جو ہے اس کا رویہ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، جو نعمت نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ تو آج ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کو کاؤنٹ کریں، انہیں گنیں، اور ایک ایک نعمت پہ، چاہے وہ آپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کو دنیاوی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، اس کو ایک ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے الحمدللہ دل سے شکر ادا کریں۔ دیکھیں، ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد صرف ترجمہ اور تفسیر کے الفاظ کو رٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ایک آیت کو اچھی طرح سمجھنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3، الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اکثر علماء نے رحمان اور رحیم کے فرق کو مختلف صورتوں سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے۔ تو الرحمن یہ فعلان کے وزن پہ ہے اور رحیم فعیلن کے وزن پہ ہے۔ تو رحمان کا مطلب شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا، جس کی رحمت کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے سب کے اوپر، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کفار اور کیا مسلمان، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کے اوپر ہی رحم کرے گا۔ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی محسوس کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 4، مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، جو روک لے، جس کے پاس اختیارات ہوں، جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں پر سزا دے۔ اب اسی طرح دین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے بدلہ اور دوسرا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ تو یوم الدین کا مطلب بدلے کے دن کا، روز جزا سزا کا مالک ہے، اور دوسرا دین جس کا مطلب طریقہ ہوتا ہے وہ دین اسلام، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد یہ کہ اس دن ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر تو اور بھی کئی لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں؟ تو یہ ہوگا جزا کا دن، کہ جس دن سارے اختیارات جو ہوں گے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جزا کے دن صرف وہی بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دیں گے۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ہی ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی اور اصلی مالک نہیں ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اسے استعمال کرے۔ وہ مالک آخرت میں ایسے تمام افراد سے حساب لے لے گا۔ اب یہاں پہ ایک کوسچن ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پھر وہ سزا کیوں دے گا؟ دیکھیں دنیا میں تمام اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف اور عدل بھی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے لیکن بے انصاف نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اپنے برے اعمال اور زیادتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، قدر کرنے والا ہے، اس لیے جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے اس دن کو روز جزا سزا کہا جاتا ہے، کہ ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔